السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے کیا حال ہے؟ خیریت؟ آپ کی خطابت میں ترنم بھی نہیں، انداز گفتگو بھی سادہ ہے، پھر آپ کے خطیب ہونے کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر آپ کی تشریف آوری ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ آپ کے الحسنات میڈیا کی اچھی کارکردگی اور خیر کی اشاعت، اس پر ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ نے ایک بڑا انوکھا سا سوال کیا ہے، اس پر ایک تو ویسے مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے اچھا، کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ رحمۃ اللہ کو اللہ علیہ۔ ایک دفعہ مفتی محمود صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو خطیب نہیں سمجھتا، خطیب محمد علی جلندری کو سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب جو خطیب ہو اور اسے کہا جائے تو خطیب نہیں، ٹھیک ہے، تو بڑی بات ہے۔ پھر عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت اسے خطیب امت کہا جاتا تھا۔ اچھا تو شاہ جی بھی ہل گئے کہ مفتی محمود کیا کہہ رہا ہے، اچھا، جبکہ مفتی محمود کا کوئی خطابت کا میدان بھی نہیں تھا، سیاسی آدمی تھے یا مدرس تھے اس وقت قاسم العلوم ملتان کے۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی خطیب کے لیے وجی اور شبیہ ہونا ضروری ہے، آپ ایک خوبصورت ہیں۔ ہر نبی خطیب بن کے آتا ہے تو جس کو اللہ جس امت میں بھیجتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کہ چہرے کا حسن یہ کشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اللہ نے آپ کو ودیت فرمایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی گفتگو اور خوش الہانی وہ آپ کی فطرت میں ہے۔ الفاظ، اشعار اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں ترنم وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ خاندانی عظمت اور نسبت کہ آپ سادات میں سے ہیں وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ ان سب کچھ کے بعد آپ خطابت کرتے ہیں تو یہ تو پھر کوئی کمال نہ ہوا، یہ تو ساری چیزیں رب نے دی ہیں۔ مولانا محمد علی جلندری شکل و شباہت کے لحاظ سے دیہاتی بابا لگتا ہے۔ اچھا، لباس وہ بالکل جٹوں جیسا پہنتے ہیں، آواز میں ترنم ان کے پاس نہیں ہے، خوبصورتی ان کے پاس نہیں ہے، آ رہے ہوں تو کوئی اسے مولوی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر وہ مجمع پر ایسے حاوی ہو جائے جیسے آپ ہوتے ہیں تو پھر بتائیں خطیب وہ ہے یا وہ محمد علی جلندری؟ اچھا، تو میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کی دعائیں سمجھتا ہوں، اپنے والدین کی دعائیں سمجھتا ہوں، اور میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ وعظ کرنا یعنی نصیحت کرنا اس کا ترنم سے کوئی تعلق نہیں، فکر سے تعلق ہے کہ اللہ مجھ سے وہ کہلوائے جو ان لوگوں کے شایع نشان ہو، میں وہ کہوں جو ان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اور یہی سوال مجھ سے آپ سے پہلے ایک بہت بڑے خطیب نے پوچھا تھا کہ آپ تقریر ختم کرتے ہیں تو سینکڑوں لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، ہم واز ختم کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ ہی نہیں ملاتا۔ تو ایک تو میری زندگی کا معمول ہے کہ میں ہمیشہ باوضو تقریر کرتا ہوں، ہمیشہ سٹیج پہ آنے سے پہلے رب سے یہ مانگتا ہوں اللہ میری زبان سے وہ کہلوائے جو ان لوگوں کی مناسب حال ہو، چنانچہ وہی باتیں اللہ کہلواتے ہیں۔ تو یہ اصل راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ وہ صلاحیتیں عطا کرتے ہیں۔ آپ پیدا کہاں ہوئے اور تعلیم کہاں حاصل کی؟ میری پیدائش تو اسی خانپور شہر کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے قریب ایک قصبہ ہے کوٹ سمابے کے نام سے، وہاں ہمارے بڑے رہتے تھے۔ پھر ہمارے نانا جی وہاں سے یہاں منتقل ہوئے تو میرے والد اور میرے چچا ان کے چونکہ قریبی خاندان کے تھے رشتہ دار، وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے یہیں۔ پھر میری پیدائش اسی شہر خانپور کی 1956 اور 10 اکتوبر کو، ٹھیک ہے، یعنی 10/10/1956 یہ میرا یوم پیدائش ہے۔ بچپن ایسے گزرا، میری والدہ مجھے بتاتی ہیں کہ 5 سال تک تم چلے ہی نہیں تھے، یعنی میں اتنا بیمار تھا۔ اپنی والدہ کا دودھ میں نے 2-4 دن ہی پیا ہوگا، ورنہ میری 2-3 خالاؤں نے مجھے دودھ پلایا۔ ٹھیک ہے، اماں کہتی ہے حضرت لاہوری ایک دفعہ آئے تھے تو میں اٹھا کر لے گئی تھی، اچھا، اور میرے نانا جی بھی ساتھ تھے، اور کہا کہ یہ بچہ چل نہیں سکتا، یہ اس کی کیفیت ہے۔ حضرت نے اپنی گود میں اٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم کہتے ہو یہ چل نہیں سکتا،
ایسا چلے گا کہ دنیا اسے دیکھے گی۔ سبحان یہ پھر اس مرد درویش کی دعا تھی۔ میں نے تعلیم کی ابتدا بھی یہیں سے کی، خود جس مدرسے میں میں بیٹھا ہوں۔ اس کے بانی ہمارے نانا جی تھے مولانا غلام مصطفیٰ، میں نے جن کا بھی آپ کو تعارف کرایا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، چونکہ صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، ان کی نسبت سے اس کا نام امداد العلوم رکھا۔ ٹھیک قرآن مجید میں نے یہاں پڑھا، فارسی بھی ابتدائی میں نے انہی سے پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عربی کتابیں پڑھنے کا وقت آیا تو وہ میں نے چند مدارس میں مختلف جگہوں پر، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر پیر میں مولانا منظور احمد صاحب کا مدرسہ احیاء العلوم، وہاں پڑھا۔ جامعہ مخزن میں حضرت درخواستی رحمہ اللہ کہ ہاں اس وقت جو اساتذہ ہمارے اکابر تھے ان سے علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد میر شاہ صادقآباد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے، وہاں بھی پڑھتا رہا۔ پھر یہاں سے میں کراچی چلا گیا تھا، 3 سال میں وہاں پڑھا، جس میں 2 سال جامعہ فاروقیہ میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ہمارے اجلہ اساتذہ میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے 1 سال میں نے بنوری ٹون میں پڑھا، یہ مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب رحمہ اللہ میرے ہم سبق ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور دورہ حدیث میں نے قاسم علوم ملتان میں کیا، اس وقت مولانا مفتی محمود اس کے محتمم تھے، اور علامہ محمد شریف کاشمیری جو سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، حضرت بنوری کے ہم اصل تھے، وہ وہاں پر شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بخاری ترمذی پڑھائی، باقی اسباق وہاں۔ تو یہ میرا تعلیمی دور ہے جو اس طریقے سے گزرا ہے۔ الحمدللہ میرا تعلیمی دور میں اگرچہ غربت تھی، بے سر و سامانی کی کیفیت ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی پوری تعلیمی دور میں علی وجہ البصیرت بھی اور تشکر کے طور پر بھی کہتا ہوں، کسی استاذ کی کبھی بے ادبی نہیں کی، کسی درس گاہ کی کبھی توہین نہیں کی، کبھی اپنے مشائخ اور بزرگوں کے خلاف نہ کوئی غلط بات کہی ہے، نہ کسی سے سننا گوارا کی۔ کہ آپ کو خطابت کا بچپن سے ہی شوق تھا؟ بس وہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جلسہ ہوتا تھا حضرت درخواستی کے ہاں رحمہ اللہ 3 دن، تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے مختلف نقلیں کرنے کی، ٹھیک ہے، تو ایک تو حضرت درخواستی کا انداز خطابت اس زمانے میں وہ نقل کرتا تھا، ان کی آواز میں وہ گنگنانے کا ہلکا سا لہجہ ہوتا تھا، اور پھر ان کا ہاتھ ایسے اشارہ کرنے کا۔ پھر مولانا عبد الشکور دین پوری کا وہ خطابت کا طوطی بولتا تھا، ان کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی تھی، اور گفتگو اس انداز سے کرتے تھے، بعض دفعہ ایسے منظر پیش کرتے تھے لگتا تھا پورے مجمع کے سامنے وہ منظر ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، تو ان کو پھر سنتا تھا اور بڑے لوگوں کو سنتا تھا، تو وہاں سے ایک جذبہ ہوتا تھا کہ میں بھی ایسے بنوں، اچھا، اللہ مجھے بھی عطا کرے۔ خیر یہ تو ان کی نقل ہے، حتیٰ کہ یہاں گھر جب میں آتا تو وہ لکڑیاں یا کانے کھڑے کر کے اس کو سپیکر بنا لیتا، اور کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کہتے، بچپنا ہوتا تھا تو تقریر شروع کر دی، تو ماں باپ بھی خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بچہ پڑھنے جاتا ہے، کچھ سیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مدرسہ میر شاہ میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہاں مستقل طلباء کو بولنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے مولانا محمد میاں کی سیرت کی ایک کتاب ہے تاریخ اسلام کے نام سے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے اس کے پیرے ہیں جو یاد کرائے جاتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، حضور کا بچپن، حضور کی جوانی، اعلان نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و صفات، امہات المومنین کا تعارف، وہ میں نے سب کن زبانی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، اور میں اس وقت اس مدرسے میں جو باصلاحیت لڑکے تھے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے کہ میں ان میں سے تھا جس کو یہ بولنے کا ایک ملکہ ان اساتذہ نے سکھایا تو مجھے آتا تھا۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ شیخ الاسلام مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ اپنا نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے مولانا عبد الغفور مدنی عباسی نقشبندی مجددی جو مدینہ طیبہ چلے گئے تھے اور وہاں ان کا انتقال ہوا، ان دونوں بزرگوں کے سامنے میرے استاد نے مجھے کھڑا کر کے کہا دین پوری تقریر کرو۔ مجھے دین پوری اس لیے نہیں کہا جاتا کہ دین پور میرا گھر ہے، نہ اس لیے کہ بھئی اپنا میں کوئی خود دین پوری ہوں، میں خانپور کا ہوں۔ دین پور شریف میں چونکہ ہمارا حضرات اکابر سے بیعت کا تعلق تھا، اور اس مدرسے میں حضرت میں عبد الہادی کے خط کی وجہ سے مجھے وہاں داخلہ ملا تھا، حضرت نے سفارش فرمائی تھی، وہ خط ہی میرے دین پوری ہونے کا سبب بن گیا۔
تو پھر اساتذہ کی وہ توجہ وہاں سے میں سیکھتا تھا. ابتدا ایسے ہی تھا، رٹا لگاتا تھا. پھر اللہ نے وہ ملکہ ایک کھول دیا اور طالب العلمی کے زمانے سے میں نے تقریریں شروع کی. آپ بڑے عرصے سے خطابت کورسز بھی کروا رہے ہیں. خطابت کو سیکھتے ہوئے طلباء کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ پہ یہ تجربہ کیسا رہا؟ یہ فن تو دراصل اس کی بنیاد میرا خیال ہے کہ میں پاکستان سے پہلے ٹھیک ہے. مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ. انڈیا میں ایک دارالمبلغین لکھنؤ میں بنایا تھا، جس میں خود یہ مولانا اپنا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ، حضرت حافظ محمد شفیع سن کھترا والے، مولانا مفتی بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طریقے سے علامہ دوست محمد قریشی، سید نور الحسن شاہ بخاری، یہ لوگ اپنے اپنے اداروں سے فراغت کے بعد ان کے پاس وہ وقت لگاتے اور اس طرز کو اور اس انداز کو اور خطابت کو یہ سیکھتے تھے. پھر ان اکابر نے جب تنظیم اہل سنت پاکستان کے بعد بنی تھی تو ملتان میں ایک مرکز بنا تھا دارالمبلغین کے نام سے، حضرت قریشی رحمہ اللہ اور حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں نے چلایا. پھر میرا ایک اپنا چونکہ یہ دور گزرا ہے 35 اس وقت 45 سال کے لگ بھگ، تو مجھے یہ واز کے تجربہ ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو محسوس کیا کہ ہمارے نوجوان لاابالی پن میں جذباتی بن کر کسی کی نقل اتار کر، بعض دفعہ نقل میں عقل نہیں رہتی، بالکل کہ ایسی بے ترتیبی کی بات. مثلا ایک خطیب نے ایک تقریر میں کہا کہ جس وقت میں زمین والوں سے آسمان والے کی طرف ہوائی جہاز میں اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر فلاں جگہ تھا، تو مجھ سے ایک آدمی نے یہ سوال کیا، تو جو نقل کر رہا تھا اس نے جہاز کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی کہہ رہا تھا. بالکل. ایک تقریر میں کسی سے سن لیا کہ پشاور کے روشن ضمیروں، تو اس نے وہ رحیم یار خان تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے پشاور کے روشن ضمیروں. تو محسوس ہوا کہ ان بچوں کی تربیت کرنی چاہیے جیسے اکابر کرتے تھے. اس کا سبب تو یہاں ہمارے شہر کے چند خطبہ بنے، نوجوان میرے بہت سارے ایسے ہیں جو یہیں کے میرے شاگرد ہیں. انہوں نے کہا استاد جی ہر جمعے آپ ہمیں ایک مضمون دیا کریں اور اس کے لیے کچھ مواد مہیا کیا کریں. میں نے وہ شروع کیا. تو پھر جب یہ رجب کی چھٹیاں آتی ہیں وفاق کے امتحان کی، ہم نے پھر یہ دورہ تربیت المبلغین کے عنوان سے وہ ایک کورس شروع کروا دیا. اس میں الحمدللہ ویسے 12-13 سال گزر گئے ہیں، لیکن 10واں سال ہے. درمیان میں 1 سال کورونا کے 2 آئے ہیں، 1 سال میں باہر کے سفر پہ تھا، اس کی وجہ سے کوتاہی ہوئی. ویسے ہر سال 150 سے 200 تک ہمارے پاس جو علماء آتے ہیں، ایک تو ہم نے ان کے لیے بڑی کڑی شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ کم از کم درجہ رابعہ سے کم درجے کا نہ ہو. اس لیے کہ تقریر میں ہاتھ مارنا، اوپر نیچے ہونا، یہ فن مقصود نہیں. مقصد اگلے کو سمجھانا ہے کہ ہم نے معافی ضمیر کیسے ظاہر کرنا ہے، اس کا اظہار کیسے کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگلے کو دین کی بات اس کے دماغ میں کیسے بٹھانی ہے. تو اس کے لیے کچھ عربی اصطلاحات ہوتی ہیں، تو اس لیے کم از کم درجہ رابعہ پڑھا ہوا ہو. پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ رکھا کہ اگر کوئی دوسری تعلیم کا بچہ ہے تو میٹرک اس نے کی ہوئی ہو، تاکہ وہ ہماری کوئی گفتگو کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. آج کل کے حساب سے دراسات دینیہ کا اس نے کورس کیا ہوا ہو. تو پھر وہ میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا. الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ کشمیر اور پشاور اور جناب کیا کہتے ہیں پنڈی، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اور ادھر کوئٹہ اور چمن تک کے علاقوں کے مختلف علاقوں سے علماء، طلباء، فارغ التحصیل عالم، مفتیان عظام اور تبلیغی جماعت میں جن جن لوگوں نے سال لگائے ہوئے تھے وہ، حتیٰ کہ ایک ایسے عالم بھی ہمارے پاس پڑھنے آئے جو مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی حضرت سندھی کے ایک شاگرد تھے جامعہ شورو یونیورسٹی میں. ان کے شاگرد تھے، سفید ریش تھے اور کافی عرصے سے وہ عربی کتابیں پڑھا رہے تھے. وہ پڑھنے آئے تو ان کے لیے مجھے خود محنت کرنی پڑتی تھی کہ میں تو ان کے شاگردوں کے برابر ہوں، میں نے ان کو کیا خطابت سکھانی. لیکن الحمدللہ اس میں اللہ نے مجھے کامیابی سے ہم نوازا اس لیے کہ میں نے اس میں محنت کی اور رب سے مانگا. اس طریقے سے مولانا غلام اللہ خان کے پاس جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی تھی، ایسے لوگ بھی ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. حضرت درخواستی، یہ تو ہمارا وسیب ہے، یہاں کے لوگ تو ویسے ہی محبت سے آتے ہیں، تو یہ لوگ بھی آتے تھے. پھر اس طریقے سے جامعۃ الرشید میں ایک مولانا
ندیم الرشید ہیں، بالکل، بڑے معروف آدمی ہیں، صاحب قلم آدمی ہیں، آج کل وہ خود بھی کورسز کورس کرواتے ہیں، تو وہ بھی یہاں میرے پاس پڑھ کر گئے ہیں۔ یہ مجھے اعزاز ہوں میں اپنے لیے، اپنے ادارے کے لیے کہ یہ، بلکہ انہوں نے یہاں جو طلباء کو لیکچر دیا تھا نا اپنے کورس میں، اس نے کہا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں، بڑے لوگ، بڑے مدارس ہیں، بڑے مراعات ہیں، لیکن آپ اس دیہات اور جنگل اور دور اور پھر اتنی تعداد میں اور اس عنوان کو سیکھنے کے لیے، اس نے کہا مجھے آپ کے تجربات سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ جو آپ نے اپنی زندگی کے تجربے کی چیزیں بتائی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس قسم کے لوگ آتے ہیں، تو اس کے اندر جو طلباء کے لیے مشکل ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ طالب علم کے زمانے میں اس میدان کو کوئی میدان نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے، آگے پڑھانا ہے، یہ واحد شاید دنیا کی کوئی بے وقوف ٹیم ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، وعظ کرنا، تبلیغ کرنا، خطابت کرنا، خطیب کا لفظ بھی حدیث میں ہے، تبلیغ کا لفظ بھی حدیث میں ہے، تذکیر کا لفظ بھی حدیث میں ہے، واعظ کا لفظ بھی حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، مبلغ کا لفظ بھی حدیث کی اور قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ تمام صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ہیں۔ قرآن نے حضرت سیدنا نوح کی تبلیغ کو بیان کیا ہے، ابراہیم کی دعوت و تبلیغ کو بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو بیان کیا ہے، یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو بیان کیا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، آپ کس انداز سے گفتگو اور کیسے کیسے لوگوں کو باتیں سمجھاتے تھے، پھر اپنوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، غیروں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، پھر اس طریقے سے ہم نواؤں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، مخالفین میں کھڑے ہو کر آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ میرے سامنے تھیں، میرا زندگی کا ایک تجربہ تھا۔ میں نے کم از کم 35 سال بلا ناغہ ایک ہی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا ہے، کئی سال مسلسل درس قرآن دیا ہے، چونکہ وہ ایک تجربہ تھا، میں چاہتا تھا اس تجربے کو اگلی نسل کی طرف منتقل کروں۔ اس میں جو ہمارے بچوں کو تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے، مجھے تو اس میں یہ پریشانی نہ ہوئی، پہلے سال تو تکلیف ہوئی کہ اس کے لیے میں مواد اکٹھا کروں، خطابت ہے کیا، یہ کیسے سکھاؤں۔ اس کے لیے الحمدللہ اب میں جو چیزیں پڑھاتا ہوں اس میں ان کو درس قرآن کا طریقہ کار سکھاتا ہوں، درس حدیث کا طریقہ کار سکھاتا ہوں، عوامی مسائل لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ کار سکھاتا ہوں، تقریر کا عنوان اور اس کے مضامین کو جمع کرنے کے لیے کتابوں کے نام اور اس کی ترتیب لکھواتا ہوں، پھر ان مضامین کو رٹا کیسے جائے اور عوام کے سامنے کیسے بیان کیا جائے۔ یہ چیزیں ہمیں جو بچوں کو مشکل ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم کم ہمت لوگ ہو گئے ہیں، بالکل سنی سنائی پہ گزارا کر لیا، تحقیق نہ کی کہ قرآن و سنت میں یہ بات ہے بھی صحیح نہیں یا نہیں، جیسے سنا ویسے آگے نقل کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے اس آدمی کو سب سے بڑا جھوٹا کہا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی ہوئی بات نقل کر دے، یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ تو اس لیے ہماری نوجوانوں کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ایک تو وہ مطالعہ کریں، دوسرا میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے، میں سرائیکی زبان میں ہوں، آپ پنجابی ہوں گے یقیناً، بالکل ظاہر ہے آپ گوجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنی قومی زبان بولنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سندھ کے لوگ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، بلوچستان کے بھی آتے ہیں، سرحد کے بھی آتے ہیں، آزاد قبائل سے بھی لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو اردو نہیں آتی۔ میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اردو کے کچھ قواعد و ضوابط بھی پڑھاؤں اور اردو زبان بھی سکھاؤں تاکہ اردو بولنے میں ان کے اندر صلاحیت ہو۔ کہتے ہیں حضرت تھانوی کے سامنے کسی نے عربی میں تقریر شروع کی، حضرت نے فرمایا تجھ سے تو بہتر ابو جہل کو پڑھنا آتی تھی، تو وہ ان کو سنا جو ان کو سمجھ آئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے واعظ میں ان لوگوں کے مناسب حال کہنی چاہیے۔ آپ کا روحانی تعلق کس شخصیت سے ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا روحانی تعلق دین پر شریف کی خانقاہ سے ہے۔ سب سے پہلے حضرت میاں عبدالہادی دین پوری رحمہ اللہ ہمارے شیخ تھے، اور بلکہ حضرت درخواستی کو بھی بیعت کی اجازت انہوں نے دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ حضرت خلیفہ غلام محمد رحمہ اللہ کے جانشین تھے، وہ ہماری اسی مدرسے کی مسجد میں جمعہ کے افتتاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرا وہ تکمیلی سال تھا، یعنی دورے کے قریب قریب میں پہنچا ہوا تھا۔ میرے نانا جی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، عالم بن رہا ہے، اسے بیعت کریں۔ تو حضرت کے ہاتھ پر میں بیعت ہوا،
تو حضرت نے فرمایا وظیفہ ابھی کوئی نہیں پڑھنا، ابھی تمہارا وظیفہ تعلیم حاصل کرنا ہے، رشتہ جڑ گیا، تعلق ہو گیا۔ حضرت کے وصال اور وفات کے بعد میں ایک عرصے تک پھرتا رہا اچھا کہ اپنے شیخ جیسا پھر اسی جیسے ان پہ نظر پڑی، پھر ایسا کوئی اور آنکھوں میں جچا ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید ہمارے علاقے کے ایک صوفی چشتی بزرگ گزرے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ تو وہ ہمارے نانا جی کہنے لگے کہ دیکھا تو نہیں، زمانہ پایا تھا۔ کہنے لگے پھر آپ کو شوق نہیں ہوا دیکھنے کا؟ انہوں نے کہا اپنے مرشد کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی آنکھوں میں جچا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہی کیفیت حقیقت ہے کہ حضرت میں عبدالہادی کے بعد میں مجھ پر تھی۔ اساتذہ میں حضرت درخواستی سے تفسیر پڑھنے کے بعد مجھے کسی کی طرف دھیان ہی نہیں کیا کہ میں فلاں کے پاس پڑھنے کے لیے جاؤں۔ مرشد میں پھر ان کی پھر تلاش کرتے کرتے میں حضرت خواجہ خان محمد صاحب تک رحمہ اللہ وہاں پہنچا۔ خواجہ صاحب سے نے بڑی محبت دی، بہت پیار فرمایا اور بڑی باتیں کی، حالانکہ وہ کم گو بزرگ تھے۔ اچھا پھر میرا دل کیا کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں۔ میں نے 2-3 دفعہ یہ گزارش کی تو حضرت نے انکار فرما دیا۔ اچھا میں نے پھر انہیں کہا حضرت آپ انکار کرتے ہیں، میں تو اس لیے آیا ہوں۔ مجھے فرمان لگے تمہاری خاندانی خانقاہ دین پور ہے، اللہ جڑو وہاں، تعلق سب بزرگوں سے رکھو، وہاں جا کے دین پور شریف حضرت میاں مسعود احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ پھر میں نے اپنے یہاں آ کے تجدید کی۔ ویسے سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ بڑے سفر ہوئے تو حضرت نے وہ اپنی جو ان کے سلسلہ ہے اس سلسلے میں اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب نے اپنے بہت سارے عملیات کی اجازت عنایت فرمائی۔ ایسے مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ نے، ان بزرگوں کی زیارتیں تو ہوئیں لیکن خانقاہی تعلق اب بھی دین پور کے ساتھ ہے۔ ہمارے مدرسے میں بھی روزانہ دین پور کی طرز پر مغرب کے بعد مجلس ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، اور اب بھی میں جب کہیں سفر پر جاؤں آؤں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں۔ میاں صاحب بھی مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو کہتے ہیں اس کا واز کروایا کرو کہ اس کے واز میں اصلاح ہوتی ہے۔ یہ ان بزرگوں کا اعتماد ہے، تو میرا ان سے تعلق ہے۔ تو اسی پر الحمدللہ میں اللہ کی رضا پر راضی اور خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اچھے بزرگ دیے۔ آپ کے مشہور شاگرد کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ الحمدللہ ابتدا میں نے 3-4 سال تو درس نظامی کی تدریس کی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت پڑھایا۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے وقت میں مختلف مدارس سے فارغ التحصیل عالم بن کر کچھ فوج میں چلے گئے۔ ہمارے یہاں خانپور میں ایک تبلیغی مرکز میں مولانا عبدالحمید صاحب ہیں، وہ اس طرف آ گئے۔ کچھ لوگ تبلیغ کے میدان میں چلے گئے، کچھ لوگ تدریس کے میدان میں چلے گئے۔ اور جب سے میں نے یہ تربیت المبلغین کا کورس شروع کیا تو اس میں اس وقت تک تقریباً 1500 کے لگ بھگ مبلغین، علماء اور ائمہ و خطباء کی وہ کھیپ میں نے تیار کی ہے جن کو میں یہ اپنا علم منتقل کر چکا ہوں۔ ان میں کچھ لوگ بہت شہرۂ آفاق ہیں، اپنے اپنے علاقے میں اچھے اچھے مبلغ ہیں۔ ہمارے اپنے خانپور شہر میں علامہ بشیر احمد عثمانی باقاعدہ بہت اچھے مقرر ہیں، بہترین درس قرآن دیتے ہیں۔ یہاں ایک ہمارے عالم ہیں حضرت مولانا مفتی ساجد صاحب عباسی، وہ ان علماء میں شامل ہیں۔ مشہور واعظ ہیں مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب شورکوٹ کے، وہ ہمارے ابتدائی دور کے شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ وہ جس وقت ہمارے ہاں پڑھتے تھے تو اس سال میرا یہ 2002 کی بات ہے، مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، تو وہ میری جگہ یہاں درس قرآن بھی دیتے رہے، انہوں نے جمعہ کے خطبے بھی دیے۔ اس طریقے سے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، حتیٰ کہ یہ قاضی مطیع اللہ صاحب، انہوں نے مجھ سے باقاعدہ خطابت کی اجازت بھی لی اور کئی اسلوب اور اصول سیکھے اور سمجھے بھی صحیح۔ اس طریقے سے علامہ ندیم الرشید جامعۃ الرشید والے، وہ بھی میرے ان شاگردوں میں سے ہیں جن لوگوں نے مجھ سے پڑھا۔ مولانا عثمان علی ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک اچھے نامور مبلغ ہیں، وہ بھی ہمارے شاگردوں میں سے ہیں۔ مولانا غلام مصطفیٰ جتوئی علی پور کے علاقے کے ہیں، اور وہ مولانا لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
انداز میں گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے شاگردوں میں سے ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں، شاید سب کے نام اس وقت مستحضر نہ ہوں، ان لوگوں کو میں نے پڑھایا ہے۔ اور ایسی بستی جہاں امام انقلاب عبید اللہ سندھی، حضرت درخواستی اور اسی طریقے سے بڑے بڑے مشائخ وہاں پر سو رہے ہیں، اور وہ تحریک ریشمی رومال کا ایک مرکز ہے، ختم نبوت کی تحریک کا مرکز ہے، تحریک نظام مصطفیٰ کا مرکز ہے، تمام تحریکوں کے مراکز اور دعاؤں کا مرکز یہ ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مرکز سے وابستہ کیا ہوا۔ آپ کو حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری صاحب رحمہ اللہ کا جانشین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان کے انداز خطابت کی وجہ سے جانشین ہیں یا ان سے تعلیمی اور روحانی تعلق بھی رہا؟ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے خطیب العصر تھے، اور ان کو یہ خطیب العصر کا لقب بھی حضرت مولانا یوسف بن نوری نے دیا تھا۔ حضرت بن نوری نے ایک تقریر ان کی سنی، روتے رہے، اور پھر آپ نے ایک کتاب ان کو دی، تو اس پہ لکھا ہدیہ برائے عزیز القدر خطیب العصر محمد عبدالشکور دین پوری صاحب رحمہ اللہ۔ تو وہاں سے یہ خطیب العصر مشہور ہوئے۔ اچھا، حضرت کا روحانی تعلق اسی دین پور کی خانقاہ کے ساتھ تھا، تو ہمارا بھی اس خانقاہ کے ساتھ تھا، لیکن حضرت کا انداز خطابت چونکہ بڑا سہل، عام فہم، اس میں قرآن و سنت کا مواد زیادہ ہوتا تھا، تو باقی خطیبوں کے نسبت مجھے ان کا انداز پسند آیا۔ میں نے اپنے تقریروں کی جو عوامی ابتدا شروع کی وہ حضرت دین پوری کے انداز سے کی۔ حضرت کے ساتھ کچھ سفر کے موقع بھی ملے، اور حضرت نے اس میں اصلاح بھی فرمائی۔ مستقل وہ کہیں پڑھاتے نہیں تھے، ابتدا میں مخصوص علوم حضرت درخواستی کے مدرسے میں کچھ عرصہ مدرس رہے، پھر وہ اس تبلیغ کے میدان میں آ گئے، تو میرا ان کے ساتھ پھر وہ وقت گزرا، اس میں وہ بڑی دعاؤں سے نوازتے تھے، کئی جگہوں پر اپنے اعتماد سے بھیجتے تھے، اور میں ان کے اس اعتماد پر پورا اترتا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو یہاں تک بھی مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ ہم گئے اور وہ نقش بندی سلسلے کے بزرگ تھے، میرا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیا کہ میری زندگی کا پتہ نہیں، میں شوگر کا مریض ہوں، میری انگلیاں کٹ گئی ہیں، میرے بعد اس آدمی سے تعلق رکھا کرو، اس کو بلوایا کرو۔ تو بہرحال وہ ان کی دعائیں ہیں جو اڑا کے لے کے جا رہی ہیں، ورنہ میں جانشین تو اس قابل کہاں ہوں کہ مجھے کوئی کہے میں دین پوری کا میں دین پوریوں کا خادم تو ہو سکتا ہوں، جانشین نہیں ہوں۔ میں خانپوری ہوں، خانپور میں پیدا رہا ہوں، اور حضرت درخواستی کا خاندان یہ میرے لیے اساتذہ کا خاندان ہے، اور حضرت دین پوری جتنے ہیں یہ ہمارا مرشدوں کا قبیلہ ہے اور وہ خاندان ہے۔ تو حضرت دین پوری سے یہ محبت تھی۔ ویسے یہ وہ دور تھا جو ان اکابرین کا، مولانا عبدالقادر آزاد مرحوم، حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ سراہتے تھے، محبت فرماتے تھے، تقریر سنتے تھے، دعا دیتے تھے، داد دیتے تھے، حوصلہ بڑھاتے تھے۔ آج کل ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ حوصلہ بڑھاتے تھے، ان کے حوصلوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے۔ یہ حضرت دین پوری سے وہ نسبت تھی۔ عوامی مزاج تبدیل ہو رہا ہے، وہ سنجیدگی سے بھرپور علمی اور تحقیقی اور مختصر گفتگو سننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے علماء میں وہی روایتی انداز خطابت فروغ پا رہا ہے۔ سوال آپ کا بہت مناسب اور اچھا ہے۔ وعظ و نصیحت میں حالات، احوال اور موقع محل کو سامنے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہی اسلوب سکھایا ہے۔ جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن مجید میں گفتگو کرنے کے 3-4 لہجے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں اپنے بگانے، سجن، دشمن، ماننے والے، نہ ماننے والے، ہر قسم کے لوگ ہیں، تو آپ کی گفتگو میں ممکن ہے سجن، دشمن، ہر طبقے کے لوگ ہوں، وہاں آپ نے کس طرز کی گفتگو کرنی ہے۔ وہاں وہ خاص طور پر وہ بات کہیں گے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو، بالکل، اس میں انسانیت، اس میں ربوبیت، ٹھیک ہے، اس میں خصوصی طور پر
توحید و رسالت یا قیامت کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جس کا دنیا میں کوئی آدمی مخالف نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اپنے متعلقین سے ایک گفتگو کرنی ہے، تو اس کے لیے قرآن کا انداز بدل گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ اب جو ایمان والوں کی صفات ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جب آپ ان سے بات کریں گے تو پھر اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ان چیزوں کو ماننا ہے، اس کو کیسے ماننا ہے، اس کو کیسے قبول کرنا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنی برادری اور قوم کے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، تو وہاں قرآن نے یا قوم اعبدوا اللہ بتایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ انداز ہیں اللہ کے حالات کے تحت۔ ایک تو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ جو پرانا ایک طرز تھا روایتی، کہ مثال کے طور پر ترنم پر ہی تقریر کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو واعظ کا معنی نصیحت ہے، نصیحت کے لیے ترنم ضروری نہیں ہوتا، تفکر ضروری ہوتا ہے کہ اپنی فکر اس کے اوپر آدمی ڈالے، اس کو سمجھائے، پھر آدمی کی کیفیت کو دیکھے، یہ کتنی دیر میری گفتگو سن سکتا ہے۔ مثلا ایک مریض آدمی پڑا ہے، میں اس کے اوپر بیٹھ کے 3 گھنٹے تقریر کرنا شروع کر دوں تو وہ تو 5 منٹ نہیں برداشت کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ آج بھی دنیا میں یہی کیفیت ہے کہ لوگ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ میں خود اپنے جمعہ کے خطبے میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا تھا، اب میں 20 سے 25 منٹ میں وہی گفتگو سمیٹ کے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان خطباء کو اور ان لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ۔ دوسرا وہ دور گیا جو سنی سنائی پہ گزارا ہوتا تھا بالکل کہ یہ فلاں بزرگ نے تقریر میں کہا تھا، اب اس بزرگ نے اس بات کو کہاں سے لیا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بالکل۔ ہمارے لیے وہ بزرگ بے شک سند تھا، لیکن آج اس جدید دور میں لوگ آپ سے سند طلب کرتے ہیں کہ آپ قرآن سے پیش کریں، آپ حدیث سے پیش کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن سنت کا ذخیرہ ہمارے اکابر نے ہمیں بہت بڑا دیا ہے۔ تفسیریں بھی موجود ہیں، سیرت کی کتابیں بھی موجود ہیں، احادیث کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ بغیر تیاری کے جمعہ پڑھانا، بغیر تیاری کے درس دینا، بغیر تیاری کے بیان کرنا، میں اسے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔ اللہ۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہیں، مثلا آج رات کو آپ دیر سے کہیں سے آئے ہیں اور صبح آپ قرآن کھول کے تقریر درس دینا شروع کر دیں، یہ گناہ ہے۔ کہہ دیں بھی میری رات تیاری نہیں ہوئی، میں سفر میں تھا، آج درس نہیں ہوتا، کل دیں گے، تاکہ تیاری کر کے درس دیں گے تو لوگ آپ کی بات کو سمجھیں۔ بالکل۔ پھر اس کو حدیث میں آتا ہے خیر الکلام ما قل و دل، سب سے اچھا کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور اتنا پر اثر اور جامع ہو کہ اگلے آدمی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اصل اسلوب خطابت اور اسلوب نبوی بھی یہی ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ آپ دیکھیں، پوری کائنات کے لیے ایک عالمی چارٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس لکھے ہوئے خطبے کو ان کتابوں سے نکال کے پڑھیں تو 15 سے 20 منٹ کی لمبی تقریر نہیں، اس سے زیادہ۔ اس میں آپ نے عقائد بھی بیان کیے ہیں، اعمال بھی بیان کیے ہیں، اخلاق بھی بیان کیے ہیں، معاملات بھی بیان کیے ہیں، معاشرت بھی بیان کی ہے، معیشت بھی بیان کی ہے، سیاست بھی بیان کی ہے، خانگی مسائل بھی بیان کیے ہیں، اجتماعی مسائل بھی بیان کیے ہیں، پوری انسانیت کے جوڑنے کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، حلال بھی بیان کیا ہے، حرام بھی بیان کیا ہے، اوامر بھی بیان کیے ہیں، منہیات بھی بیان کیے ہیں۔ کوئی چیز اللہ کے محبوب نے اس میں باقی نہیں رکھی۔ آخر اس خطبے کی تکمیل پر یہ آیت اتری ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کا تعلق کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے بھی ہے؟ میں نے فراغت کے بعد نا محکمہ اوقاف میں ملازمت کر لی تھی، وہاں امام و خطیب بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ چھٹے سکیل میں ایک مسجد کی امامت ملی، بڑھتے 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 پھر میں ڈسٹرکٹ خطیب بنا۔ اس ڈسٹرکٹ خطابت میں میں گوجرانوالا بھی رہا، اچھا۔ پھر میں ڈوینل خطیب بنا تو میں فیصل آباد اور بہاولپور بھی رہا۔ اس محکمے سے ریٹائر ہوا ہوں، تو چونکہ جو کسی سرکاری محکمے میں ہو وہ سیاسی جماعت کا رکن نہیں بن سکتا۔ عقیدے کے لحاظ سے چونکہ ہم جن اکابر سے وابستہ ہیں ان کی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے انہی کے ساتھ ہمارا ووٹ، ہماری محبت، ہمارا تعلق وہ ہمیشہ رہا ہے۔ مذہبی طور پر مولانا عبد الشکور دین پوری رحمہ اللہ نے مجلس علماء اہل سنت بنائی تھی، ان کی وفات کے بعد مولانا شفیق الرحمان درخواستی، اور ان کے وصال کے بعد اب حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی اس کے امیر ہیں۔ میں اس کا صدر المبلغین ہوں، مبلغین کی تربیت کا نظام میرے سپرد ہے۔ تو یہ میرا ایک سیاسی اور مذہبی تعلق کا خاکہ ہے۔
اس طریقے سے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ دین کے جس شعبے میں جو کام کرتا ہے، ختم نبوت پر کرے، صحابہ پر کرے، اہل بیت پر کرے، قرآن و سنت کی اشاعت پر کرے، دعوت حق پر کرے، تبلیغی جماعت کے حوالے سے کرے، یا اسی طریقے سے پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کے حوالے سے کرے، کسی بھی حوالے سے کرے، ہم اس کے مؤید ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے معاون ہیں، اس کے مخالف نہیں۔ آپ علمی اور تحقیقی باتوں کو بڑے آسان انداز میں چند نقطوں میں بیان کر دیتے ہیں، نئے خطبہ اس انداز کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر خطیب کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا میں نے آپ کو عرض کیا مولانا الدین پوری میرے آئیڈیل تھے، ٹھیک ہے، ان کی تقریر میں قرآن حدیث زیادہ بیان ہوتا تھا، میں اپنی گفتگو میں وہی باتیں کرتا ہوں۔ اب اس کو حالات کے تحت آسان کرنے کے لیے بھی ہمارے ان بچوں کو، نوجوان نئی نسل کو روایتی باتوں سے ہٹ کر اپنے ان آئیڈیل شخصیات کو سننا چاہیے اور ان کے انداز کو اپنانا چاہیے۔ یہ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ کسی سکالر کو، کسی مذہبی رہنما کو، کسی اچھے مبلغ کو جس سے آپ کی وابستگی ہے اور اس کی بات آپ کو آسانی سے سمجھ آتی ہے، بے شک اس میں انداز آپ کا اپنا ہو، ورنہ نقل راچے عقل ہو بہو وہی لے جا اور ویسے ہی کہیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ بات اس کی ہو، سنجیدگی متانت اس میں اپنی بنائیں اور اس کو اس طریقے سے آسان کر کے بیان کریں۔ اور میں گفتگو کرتا ہوں تو اردو اتنی آسان بولتا ہوں کہ کوئی دیہاتی اور جٹ آدمی بھی بیٹھا ہو تو میری اس اردو کو سمجھ سکے۔ میں نے قطعاً کبھی، حالانکہ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت مولانا اسلم شیخو پوری ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، وہ ابوالکلام کی اردو یاد کرتے تھے، چنانچہ ان کی تحریروں میں بھی بڑی یعنی جچی تلی اردو ہے، لیکن میری گفتگو بالکل عام فہم اردو والی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال مولانا الدین پوری عوامی طرز کے خطیب تھے اور وہ قرآن و سنت کے نکات عوام کو آسان لفظوں میں سمجھاتے تھے۔ اللہ نے شاید ان کی دعا میری طرف منتقل کر دی ہے، تو میں اپنے نوجوانوں کو بھی اپنی گفتگو میں یا اپنے اس وہ تربیت المبلغین میں یہی کچھ سکھاتا ہوں۔ ان کو پھر اپنی کتابیں دیتا ہوں کہ اس میں سے وہ مضمون اس طرز کا تلاش کریں اور ایسے عوامی بیان کریں۔ یہ طریقہ ہے۔ آپ الحسنات میڈیا کے پلیٹ فارم سے علماء اور خطبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے جی۔ میرا پیغام یہ ہے کہ یہ نبوت کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور نبوت کی وراثت علم ہے، اور علم تحقیق چاہتی ہے۔ یہ ایک ایسا میدان ہے کہ علماء کو تحقیق کر کے شریعت کے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے۔ اختلافی مسائل میں الجھنے کی بجائے، قوم کو الجھانے کی بجائے اپنے دلائل اور اپنا موقف اس میں بیان کر دیا کریں، تاکہ وہ جو ایک بات بڑی معروف ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، اس پر حضرت تھانوی کے متعلق یہ بات بڑی معروف ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ پر یوں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بڑا تنقیدی آدمی ہے۔ میرا ایک موقف ہے، میرا ایک عقیدہ ہے، میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں ان کی بات تو آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن ابو حنیفہ کی وجہ سے خدا نے خواستہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کسی کو اپنی تنقید کا نشانہ تو میں نہیں بناؤں گا، میں ان سب کا احترام کروں گا۔ ایسے ہی ہر دور میں حضرت مدنی، حضرت تھانوی کا اختلاف ہوا، ہمارے سروں کے تاج، لیکن کسی سے محبت زیادہ ہو تو اس کا معنی یہ نہیں کہ دوسرے کی تعظیم نہ کی جائے اور ان کی شان میں کوئی بے ادبی کا جملہ ہو، ایسی بات نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ شائستگی، حسن سلوک، اخلاق، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، یہ مولویت کا شعار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایمان کفر کا اختلاف بنا دیتے ہیں، حق باطل کا اختلاف بنا دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے یہ طرز نہیں اختیار کیا۔